الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين ثم آمين. پریویس لیکچرز میں ہم نے اب تک جو ٹاپک کلیئر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو سمجھنے کے لیے، تو ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی ہمیں خبریں اللہ تعالیٰ سے ہی ملی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بلا تمثیل، بلا تعطیل، بلا تشبیہ ہم ایمان لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ایسے ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے جو کچھ بھی، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ نے ہم سے بیان کیا ہے اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عقائد جو ہے وہ سکھائے تھے امت کو. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ فرقے بنے. ٹھیک ہے، کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کی. عقائد، شریعت، ہر ایک چیز واضح تھی، اس پر عمل بھی ایز اٹ از ہو رہا تھا، لیکن جہاں پہ عقل کا استعمال کرنا شروع کیا، اپنی عقل کے مطابق فلسفہ لڑانا شروع کیا، تو جو علم اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کی صورت میں دیا تھا، اس کو کیا کیا انسان نے؟ اس کو جھٹلا دیا. کیونکہ ہم اس علم کو سمجھ نہیں پائے، اس علم کا ہم جواب نہیں دے پائے. ٹھیک ہے، ایز اٹ از ہم اس کو جب اس بات نہیں کرتے تو ہم نے وہ چیز ہم فگر آؤٹ نہیں کر پائے. اپنی عقل ہم نے لڑائی، اور جو ہمارا ایک سٹینڈرڈ نالج تھا، ہمارے پاس تو وہ عقل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو سٹینڈرڈ نالج کے اکارڈنگ ہی ہم نے سب چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کی. ہماری عقل لمیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ لامحدود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت. تو ہم اپنے ایک چھوٹا سا، جس طرح سے ہمیں ایک پورشن دیا گیا ہے عقل کا، فہم کا، اس کے مطابق جب ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم انکار کرتے چلے جائیں گے. ہم اس میں کیا کریں گے؟ اللہ کی صفات میں تحریف کرنے کی جسارت کریں گے. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے اسی طرح سے کیا، تحریف کی، تعطیل کی، چیزوں کو بدل دیا، حقائق کو بدل دیا. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ بہت ساری چیزوں میں تبدیلی کر دی. اب یہاں پہ ہم نے یہ ساری ٹرمز پڑھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تحریف کیا ہوتی ہے، تعطیل کیا ہوتی ہے. تعطیل انکار کو کہتے ہیں. تحریف ہوتا ہے بالکل کسی چیز کو تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے، بدل دینا. اس کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے چیئر ہے، لیکن میں کیا کہتی ہوں؟ اس کو نا تبدیل کر کے میں کہتی ہوں نہیں یہ چیئر نہیں ہے، یہ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یا پھر میں اس کو کہتی ہوں کوئی اور چیز، کوئی کنسول ہے. اس کو کہیں گے تحریف. اب جو سننے والا ہوگا وہ کہے گا کہ کیا کہہ رہی ہے نا، یہ کرسی کو کہہ رہی ہے، کبھی ٹیبل کہہ لیتی ہے، کبھی کہتی ہے یہ کنسول ہے. ٹھیک ہے، وہ فوراً مجھ سے پوچھنے کی کوشش کرے گا کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس ایسا کہنے کی؟ یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرسی ہی مانا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو ٹیبل کہہ رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل تو موجود ہوگی.
ٹھیک ہے، اگر کوئی دلیل میرے پاس موجود ہوگی اس تبدیلی کی، ٹھیک ہے، تو اس کو اور وہ پہنچتی ہوگی اس کے اصل میننگ تک، تو اس کو تعویل کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں گی نہیں دلیل تو نہیں ہے، صحیح ہے، بس مجھے ایسے لگا کہ اس کو کنسول کہنا زیادہ اس کو عزت دینے کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ کرسی، لیکن میں اس کو اس لیے کنسول کہہ رہی ہوں. میں ایسے ہی کوئی اپنی عقل سے کوئی بھی فلسفہ، اپنی عقل سے کوئی بھی ایک لاجک پیش کر دوں، ٹھیک ہے، تو وہ لاجک کیونکہ اصل سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہ اسے اصل تک نہیں پہنچا رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تحریف کہہ دیں گے، تحریف ہو گئی. تو لوگوں نے ایک بہت بڑی جرات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جو فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور یہ بہت بڑی جرات ہے کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی. قرآن میں جو تبدیلی ہے، یہ کافر کر دیتی ہے انسان کو، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، لفظ میں کوئی مانوی کوئی تبدیلی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے، یا پھر لفظی تبدیلی کر دیتا ہے، جیسے استوا کا ہمیں ورڈ پتا ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے. کوئی کہتا ہے کہ استوا تو نہیں ہے، یہ اس کو ٹرانسلیٹ میں کروں گا استولا سے. ٹھیک ہے، اس سے پھر آپ دلیل مانگیں گے. اب دلیل مانگیں تو اگر دلیل مانگے اور وہ کوئی بھی بات کرے، جیسے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کوئی عرش کا محتاج ہے؟ تو اس لیے میں نے یہ والا ورڈ یوز کیا. یعنی یہاں پہ یہ چیز ثابت ہو گئی، اس کے پاس دلیل نہیں تھی، اس نے اپنی عقل کو استعمال کر کے کیا کیا؟ قیاس کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور قیاس کیسا تھا؟ قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، تو دلیل تو تھی نہیں، تو یہاں پہ اس نے تعویل نہیں کی بلکہ اس نے تحریف کر دی ہے. تو قرآن کریم کی تعویل تو کی جا سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دلیل کے ساتھ اور اصل تک پہنچائے تو اس کو تعویل کہیں گے. اگر اصل تک بھی نہیں پہنچا رہی اور جو دلیل ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ چیز تو بالکل جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی تعویل کے بارے میں بتایا کہ کچھ چیزوں کی تعویل صرف اللہ ہی جانتا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بہت جگہ حروف مقطعات آئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے. اللہ نے نہیں بتائے تو ہم اس میں جائیں گے ہی نہیں، اس کو غیب کا علم کہیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی لوگوں نے اس کو بھی تعویل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ الف لام میم سے مراد جو ہے اس کے یہ میننگز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میننگز بھی مجھے آپ کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے پڑھنے پہ بہت افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آپ کو باؤنڈ کر دیا وہاں پہ باؤنڈ ہونا ہے. اس کے اندر گھسنے کی بجائے ہم کیوں کوشش نہیں کرتے کہ ہم سارے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک کر لیں؟ ہمارے پہ جو چیزیں فرض ہیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم میں جو کمیاں ہیں، اور مزے کی بات ہمیں ہماری کمیوں کا علم بھی ہوتا ہے. ہم نرم مزاج نہیں ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے یہاں ہمیں نرم مزاجی کرنی تھی، ہم نہیں کر پائے، اس کو اوور کم کریں نا. ہمیں سم ٹائمز غصہ آ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، بعد میں پچھتاوا بھی ہو رہا ہوتا ہے ہم نے کیوں غصہ کیا، اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں نا. ٹھیک ہے، ہم طریقے ڈھونڈے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں بتایا. کوئی بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں نا. اور خود کو اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر ہم وہیں پہ کنٹرول کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں مل رہی ہیں نا، دنیا بھی اور ساتھ میں ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی ہم اپنے لیے انتظام کریں. ہم ان چیزوں کی ڈیپتھ میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جس کی ڈیپتھ میں جانا ہے. تو کچھ چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ لا یعلمون، ٹھیک ہے، کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور جن کے سینوں میں علم راسخ ہو جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے، اس سے آگے ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے، اور پھر نصیحت بھی یہی ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں. قرآن کریم میں یہ چیز ہمیں پہلے سے ہی بتا دی گئی. تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے حمایت کو پڑھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پڑھا. اب قرب کا جو ٹاپک ہے یہ ہمارا بھی انکمپلیٹ تھا. کچھ ایسی جو آیات ہے قرآن کریم میں، انشاءاللہ اس سے ہم اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، ایک چیز سے بہت کنفیوز کیا جاتا ہے نا، امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک چیز کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور خود سے اپنی کوئی نہ کوئی لاجک بھی نکال لیتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، ایسے کہا جاتا ہے. کیا قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت موجود ہے؟
اس جیسی کوئی آیت موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، اس جیسی کوئی ہے آیت؟ اچھا ایسا نہیں ہے، ایسی آیت ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ فرح کامران ماشاء اللہ، ایسی آیت ہے۔ آمنہ، آمنہ سمرو آپ کا بھی جواب بالکل ٹھیک ہے، زرین آپ نے بھی ٹھیک بتایا ہے، اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں اس ایسا ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی آیت تو موجود ہے، لیکن کیونکہ ہم اس کی ڈیپتھ میں ہم نے اس کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، ویریفائی نہیں کیا کہ کیا میننگز ہیں اس کے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے۔ اب اگر تو قرآن کی ایک آیت پوری طریقے سے ہمارا مقصد سولو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ایک آیت کو ہم پوری طریقے سے پڑھ کے اس سے وہ مقصد نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے کلام میں، اللہ کے کلام میں کوئی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس ایک آیت سے وہ سارا پرپس سالو نہیں ہو رہا، تو پیچھے سے پوری آیت پڑھنی پڑتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ درمیان والی میں ایک آیت پڑھ لوں اور میں کہوں اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے، حالانکہ پیچھے سے میں پڑھ نہیں رہی کہ بات کیا چلی آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ آدھی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے فرقہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، آدھی آیت پڑھنے سے فرقہ بن جاتا ہے۔ پوری آیت جب ہم پڑھیں گے یا پورا اس کا کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو فرقہ کراس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرقے کا نیست و نابود ہو جاتا ہے فرقہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اب ہم یہاں پہ سٹارٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کو سالو کرنے سے پہلے، کہ احادیث کی جو کلیکشن ہے وہ کیسے ہوئی تھی۔ یہ اس کانٹیکس کو سمجھنے میں صرف مدد دے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑی سی مثال سے بڑے فرینڈلی سمجھتے ہیں کہ حدیث کی جب کلیکشن ہوئی تھی تو کیسے ہوئی تھی۔ ہمیں جانتے ہیں سب سے پہلے جو ایک بک لکھی گئی تھی وہ موطا امام مالک تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ باقی بکس ہمارے سامنے آئے، امام شافی آئے، امام حنبل آئے، ٹھیک ہے، پھر امام مسلم، یعنی کہ یہ پورا ایک چین ہے، درمیان درمیان میں بہت سارے اس معاملے میں کام ہوا، محدثین تھے، محدثین نے اپنے کام کیے، انہوں نے حدیث کو کلیکٹ کیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت زیادہ صبر آزما کام تھا، بہت مشکل کام، یعنی ایک ایک روایت جب پتہ چلتا تھا کہ ان کی ملاقات ثابت ہے، تابعی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی ملاقات ثابت ہے کسی صحابی سے، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بعد میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد، تو پھر کیا ہوا، یہ کام چلتا رہا، اور ایک روایت لینے کے لیے بہت میلوں کا، بہت دنوں کا سفر کرنا پڑتا تھا ان کو کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، اور پھر روایت لینے کے فوراً بعد وہاں سے پھر واپسی، یعنی یہ پوری جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں تو ان کے ناموں کو بڑے احترام سے لینا چاہیے ہمیں۔ تو انہوں نے سب نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ۔ تو اب کیا ہوا کہ جب امام مسلم نے بھی اپنا کام کر لیا، اب کیا ہوا کہ جب امام بخاری آئے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ ایک جسے کہتے ہیں ایک اسٹرانگ فلٹر لگایا، ٹھیک ہے، آپ سبھی لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے اپنی جو روایات تھی ان کو بہت زیادہ، جس طرح سے کہتے ہیں کہ سختی سے انہوں نے فلٹر لگائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ درج کیا اپنی صحیح میں۔ اپنے نیمز کو آپ نا صحیح لکھا کریں، بالکل ایگزیکٹلی جو آپ کا نیم ہے اسی نیم سے انٹر ہوا کریں۔ اب یہاں پہ کوئی نیم ہے، کائنڈلی جا کے اپنا نیم چینج کریں، ٹف روز، اب یہ کوئی نام ہے بھلا؟ ٹھیک ہے، چینج کریں اور اس کے بعد آپ میٹنگ جوائن کریں۔ آپ کے نیم میں کوئی بھی ایسے مبہم بات ہو تو ایسا لگتا ہے شاید کوئی میل لنک لے کے وہ کلاس میں انٹر ہو گیا ہے، تو کائنڈلی اس پہ ضرور سختی سے عمل کیا کریں، ادروائز کلاس میں آپ کو انٹر نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم یہاں پہ محدثین کا جو کام ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ 300 سال تک جو لوگ پریکٹس کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب ان میں صحیح راوی بھی تھے اور کچھ ضعیف راوی بھی تھے۔ اب جس حدیث کے ساتھ اسٹیٹس لگ جاتا ہے ضعیف کا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی، اس سے ہم کوئی حکم لے لیں، ٹھیک ہے، اس سے ہم کوئی بھی کوئی ایسی چیز ہم ثابت کر لیں کہ اس پہ عمل جو ہے وہ واقعی سنت پہ ہی عمل کرنا ہوگا، اس کو ایز اٹ از نوٹ ڈاؤن کر کے لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ضعیف راوی کا مطلب اس میں ہمیں اس کی ڈیپتھ میں بھی جانا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف کیوں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ضعف کی وجہ سے، یعنی حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے، یا پھر کسی راوی کی عدالت صحیح نہیں تھی، ٹھیک ہے، یا وہ حدیث کے جو پوری ایک وہ جو چین چل رہی ہوتی ہے وہ اس میں سے کوئی منقطع ہوگا، ٹھیک ہے، بہرحال
ہمارا کام کیا ہے کہ تمام جو حدیث اور آیات ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں کلیکٹیولی، ان کو ایک جگہ پہ رکھ کے کسی بھی میٹر کو سالو کرنے کے لیے ہم اس سے مدد لیتے ہیں. آیت ہے ٹھیک ہے، وہ پورے طریقے سے ہمارا پرپس سالو کر رہی ہے، وہ کافی ہو جاتی ہے، ساتھ میں حدیث مل جاتی ہے تو ہمیں وہ چیز مزید کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا. اچھا، یہاں پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کبھی کبھار ایک حدیث ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ورڈنگ چینج ہوتی ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ یہ والی چیز بہت فائدہ دے گی، جو آپ کے مائنڈ میں کنفیوژنز آتی ہے نا، کبھی کسی ایک بک میں حدیث کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مطلب ورڈنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، دوسری حدیث ڈفرینٹ ہو سکتی ہے ورڈنگ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، آپ اس کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ. ہم دنیاوی ایک مثال لے لیتے ہیں. اب جس طرح سے کوئی ایک گھر ہے، کوئی ایک والد صاحب ہیں گھر میں، انہوں نے، اب یہ ایک اللاجیکل سی ایک مثال ہوگی لیکن انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آپ کو فائدہ ہو جائے گا. والد صاحب ہیں، 5 بیٹے ہیں ان کے، انہوں نے ان کو کہا کہ ایسا کرو، دور دراز علاقوں میں سے جا کے تو سالن بنانا ہے، کیونکہ تو چیزیں اکٹھی کر کے لے آؤ. انہوں نے کوئی 5 چیزیں بتا دیں. ٹھیک ہے، آلو چکن کا سالن بنانا ہے تو پیاز بھی چاہیے، لہسن بھی چاہیے، ٹماٹر بھی چاہیے. ٹھیک ہے، چکن اور آلو بھی چاہیے. تو پانچوں بھائی مختلف علاقوں میں چلے گئے. ایک جو بھائی تھا اس کا حافظہ بہت اچھا نہیں تھا، اس نے الوالد صاحب کی بات تو پوری طریقے سے سنی، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو کیا ہوا کہ 2 چیزیں بھول گئی. ٹھیک ہے، اس نے کیا کہ علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ میرے والد صاحب نے بتایا تھا کہ جب آلو اور چکن کا سالن بنانا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں آلو ڈلتے ہیں، چکن ڈلتا ہے، ساتھ میں ٹماٹر ڈلتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 چیزیں بھول گئی ان کو. پھر دوسرا بھائی ایک اور علاقے میں گیا، اس نے کہا کہ سالن بنانا تھا تو پیاز اور ٹماٹر دے دیں اور چکن دے دیں. صحیح ہے، تو باقی چیزیں وہ ان کو بھی اسی طریقے سے 2-3 چیزیں ان کو بھول گئیں. سیم اسی طریقے سے باقی بھائی بھی ہر جگہ گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی اپنی روایتیں وہاں پہ چھوڑی کہ سالن بنانے کے لیے یہ چیزیں درکار ہیں. اب ایک بھائی، اس کا حافظہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اس نے 5 کی 5 چیزیں بتائیں. چکن کا سالن بنانا ہے، آلو بھی ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیاز، لہسن اور ٹماٹر بھی چاہیے. اب کیا ہوا، اب یہ محدثین کو اس طرح کی جب روایتیں ملتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری اکٹھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ساری اکٹھی کر لیتے ہیں. اب ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں، اس دور میں یہ نیٹ ورکنگ والا سسٹم نہیں تھا، آن لائن سسٹم نہیں تھا کہ ایک جگہ بیٹھے اور پھر اس کو وائرل کر دیا. کوئی بھی خبر آئی وائرل کر دیا. صحیح ہے، وہ خبر ایز اٹ از پہنچ گئی، پکچرز لے لیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہوا کہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، وہ چیز محفوظ ہو گئی. اب یہاں پہ سچویشن ایسی ہوئی کہ جب اماموں نے کام کیا اس پر، ٹھیک ہے، محدثین نے کام کیا، تو یہاں پہ وہ کسی ایک روایت کے راوی تک وہ پہنچ پائے. ٹھیک ہے، باقی انہوں نے کیا کیا، باقی جب تک کام ہو رہا ہے، اکٹھی ہو رہی ہیں، تو فرقے کیسے بنے. کچھ لوگوں نے کیا کیا، ایک ہی حدیث لی، اسی کو ہی پکڑ کے انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور ساتھ میں ان کے پاس لاجک کیا تھی کہ ہمارے امام نے 3 چیزیں بتائی تھی ہمیں. ٹھیک ہے، اب یہ مثال کیا ہم لے لیتے ہیں، وہی آلو چکن پیاز والی. انہوں نے کہا تھا کہ جب سالن بنے گا تو 3 چیزیں ہی ڈلیں گی، وہ آلو چکن اور پیاز ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، دوسری جو حدیث تھی ان کو انہوں نے نہیں دیکھا، یا ان تک نہیں پہنچی، یا جو بھی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کے امام نے جب کام کیا ہو ان تک وہ روایتیں نہیں پہنچی ہوں. ٹھیک ہے، بعد میں اس پہ بہت زیادہ، جس طرح سے کہتے ہیں، اسٹرانگ کام ہوا، بہت زیادہ کام ہوا. پھر اس پہ فلٹرز لگائے گئے، پھر راویوں کی تحقیق کی گئی. ٹھیک ہے، راویوں کا ایک یہ پورا سبجیکٹ ہے. ہم لوگ تو بہت چھوٹے لیول کے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، تو بہت ہی چھوٹے لیول کے، تو راویوں کی پوری عدالت ہوتی ہے کہ فلاں راوی، اس نے کبھی اس کی زندگی، پوری زندگی میں کبھی اس سے کوئی جھوٹ بولنا تو ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کبھی کوئی اس کی زندگی میں اس سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ صغیرہ تھا یا کبیرہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان کی ایک پوری چھان بین جسے کہتے ہیں، وہ پوری چھان بین پہ یہ پورا ایک موضوع ہے. تو اتنی بہترین طریقے سے اس پہ کام کیا گیا. تو یہاں پہ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ جب بھی سولوشن لینا ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ایک حدیث ہمیں مل گئی تو ہم یہ کہیں مجھے میرے مطلب کی حدیث مل چکی ہے، باقیوں کو اب میں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، تو صحیح سٹیٹس والی جو بھی حدیث ملے گی اس کو دیکھا جائے گا. اور ساری حدیث کو، جیسے ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی، شاید اسی کورس میں کی تھی یا اس سے پہلے والے کورس میں ہم نے اس پر بات کی تھی،
کہ جب بھی احادیث ملتی ہیں ٹھیک ہے تو سب کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس پہ جمع و تطبیق کی جو ایک ہمارے پاس ایک وہ راہ نکلتی ہے، اس سے راہ نکالی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے اہل علم ہیں جن کے پہلے عقائد کچھ تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اس کی دلیل بھی تھی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کو جب دوسری حدیث ملی، انہوں نے فوراً اپنے عقائد کو درست کیا، رجوع کیا، ٹھیک ہے، اور اپنے پراپر ایک بہت بڑے ظرف کے ساتھ اس چیز کو اناؤنس بھی کیا۔ بڑی امامت پہ جو جو لوگ تھے، بہت بڑے بڑے نام ہیں ان میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے رجوع ریکارڈ کرائے، کیونکہ جب علم آ جاتا ہے نا تو انسان پھر اسی کے اکارڈنگ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت پر چلتے ہیں۔ اب اس میں سورہ کاف کی آیت ہے جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے، جتنی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے، لیکن ہم یہاں پہ سیکھے بھی دیکھتے جائیں گے کہ کیا بات کیا کی جا رہی ہے ہمارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، جو بھی وسوسہ آتے ہیں، بِهِ نَفْسُهُ، اس کے نفس کی وجہ سے، وَنَحْنُ، اور ہم، ٹھیک ہے، نحنو کس کا صیغہ ہے؟ ہم، ایک سے دو سے یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں اس میں، کیونکہ مثنیٰ کے لیے بھی نحنو یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دو سے زیادہ کے لیے بھی نحنو کا صیغہ یوز ہوتا ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اقربو سپرلیٹو ڈگری، ٹھیک ہے، ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے قریب اور ایک ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب، تو اس کی طرف کیا قریب قربت بتائی جا رہی ہے، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اقربو یعنی سب سے قریب، اس کو ہم مثال سے بھی سمجھیں گے، کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کبیر، کبیر ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے، اکبر، اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اسی طریقے سے مؤنث میں بھی ہم نے سپرلیٹو ڈگری دیکھنی ہو تو یہ والی ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اکبر سے کبرا، ٹھیک ہے، اکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا، اور کبرا سب سے بڑی، مؤنث، صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں جیسے کیا ہے، ہم اقرب دیکھ رہے ہیں نا، اقربو یعنی سب سے زیادہ قریب، تو اگر مؤنث کے لیے اسی کا استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے قربا، ٹھیک ہے۔ احسن، احسن ہوگا سب سے اچھا، احسن سپرلیٹو ڈگری، ٹھیک ہے۔ حسن کیا ہوگا؟ اچھا، ٹھیک ہے، اس سے اگلی ڈگری سپرلیٹو، احسن یعنی سب سے اچھا، اور فیمیل کے لیے کیا کہیں گے؟ حسنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے اچھی فیمیل۔ تو اسی طریقے سے اب یہاں پہ جو شہرک کا جو مطلب آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی جو چیز ضرورت ہے وہ چیز ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ قرب ہے۔ قرب کا کیا معنی ہے؟ قریب ہونا۔ اب یہ جو قرب، شہرک سے قریب والا، کیا اس کو ہم حصی قرب لیں گے یا مانوی قرب لیں گے؟ پر قریب ہونا، ٹھیک ہے، یا مانوی طور پر قریب ہونا، کیسے لیں گے؟ مثال کہ قرب، جیسے میں کہتی ہوں گلاس میرے بالکل قریب رکھا ہوا ہے، میرے ہاتھ کے پاس ہے یا میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور میں ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ میرے رشتہ دار بھی میرے دل کے بڑے قریب ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں کی الگ الگ جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے۔ کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ جو دل کے قریب ہوگا، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہوں گے، مانوی لیں گے نا ہم ان کو، اب دل کے اندر تو رشتہ دار نہیں گھس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گلاس کی جو قربت ہے وہ حصی ہے، میں چھو سکتی ہوں، میرے اس قدر وہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شہرک والی قربت جو ہے، اس کو ہم بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے لیں گے، یہ مانوی قربت میں آئے گا، ٹھیک ہے، مانوی قرب۔ جیسے ہم یہاں پہ حصی قرب اور مانوی قرب کو اس سے ہم نے سمجھا تھا نا کہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقت کا قریب آنا حصی ہوتا ہے یا مانوی ہوتا ہے؟ میٹافوریکل ہوتا ہے یا فزیکل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وقت کا قریب آ جانا فزیکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میٹافوریکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9، ٹھیک ہے۔ نحنو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ بھی نحنو کا صیغہ ہوا ہے۔ اب نحنو کی بھی تھوڑی سی ہم آگے دیکھتے ہیں، پہلے ساری آیات کو اسٹڈی کر لیں، پھر سے نحنو کا صیغہ استعمال ہو گیا۔ نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا اس ذکر کو، ٹھیک ہے، وَإِنَّا،
اور ہم ہی لہو لحافظون، اور اس کے ہم نگہبان ہیں، ٹھیک ہے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں، یعنی ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کی آیات ہیں 17، 18، 19، یہ آیات شیئر کی جائیں گی آپ کے ساتھ۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی جمع کا ایک صیغہ استعمال کیا گیا ہے، انا علینا، ٹھیک ہے، علا پر والا، علینا یعنی ہم پر ہے، پھر سے ہم والا صیغہ، ٹھیک ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کا پڑھنا، فائزہ کرانہ پس جب ہم اس کو پڑھیں گے، فتح تو آپ پیروی کریں، قرآنہ اس کے پڑھنے کی، ثم پھر ان علینا بیانہ پھر اس کے معنی بھی ہمارے ذمہ ہیں۔ بیان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی معنی یا اس کا بیان، یہ کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ۔ یہی بتایا جا رہا ہے نا قرآن کریم میں، ہمارے کی بات ہو رہی ہے، ہم کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہاں پہ ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نحنو جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے، کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ جو قرب ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک اور آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے جو 83 سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 87 تک کی آیات ہوں گی یہ۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ پہنچنا، یعنی بلاغت الحلقوم، جب پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلق کو، حلق سے حلقوم، ٹھیک ہے، بلغا کہتے ہیں یعنی کہ اس کو جب پہنچایا جانا، کیا پہنچ جاتی ہے حلق کو، کیا پہنچ جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ اس آیت میں کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بالکل، ماشاء اللہ، موت پہنچتی ہے حلق کو، جان نکل رہی ہوتی ہے جب، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تُنْظَرُونَ۔ اب یہاں پہ حین کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب، ٹھیک ہے، ایزن کہتے ہیں وقت کو، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اس وقت ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت کیا ہوگا؟ جب تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ پاتے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں اختیار میں، ترجعونہا تم لوٹاتے ہو اس کو، ان کن تم صادقین اگر تم ہو سچے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی نحنو کا ہی صیغہ استعمال ہوا ہے، سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے انسان؟ موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی بالکل۔ کیا کہتے ہیں موت کے فرشتے کو؟ موت کے فرشتے کو کیا کہتے ہیں جب وہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل، ماشاء اللہ آمنہ، ملک الموت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعدیہ سمرو اور سعدیہ راشد، آپ لوگوں نے کہا اسرائیل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی حدیث میں اسرائیل ورڈ پڑھا ہے آپ نے فرشتے کے نام کو لے کے؟ اسرائیل نام ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ملک الموت ثابت ہے، تو اسرائیل نام کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی تذکرہ کیا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو ملک الموت کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ اگر تو وہ مومن ہے، فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اور بڑے ہی خوبصورت فرشتے، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ انسان کو نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ کہہ کر پکارتے ہیں، اور پھر پکارا جاتا ہے، ندا لگائی جاتی ہے انسان کی روح کو قبض کرتے ہوئے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نکل جا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نکل جا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ روح جیسے ہی نکلتی ہے اس کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے پلک جو پکنے کے برابر بھی روح کو چھوڑا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، فرشتوں نے پکڑا ہوتا ہے، چھوڑا کیسے جاتا ہوگا؟ تو یہ حدیث سے ثابت ہے
اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ میت کو نہلایا جاتا ہے وہاں پہ موم بتیاں جلا دی جاتی ہیں، چراغاں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میت ابھی واپس آئے گی، کیونکہ 40 دن تک تو وہ واپس آیا کرے گی نا گھر میں. پھر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی پرندے کی شکل میں آ گئی روح، ٹھیک ہے؟ ابو جی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پرندے کا روپ دھارا ہوا تھا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے ہی چھوڑ دیا روح کو کہ وہ روپ دھارتی پھرے؟ اتنا تو اختیار نہیں دیا گیا روح کو. جو جتنی بھی نیک روح ہوگی، ٹھیک ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھیڑ کی شکل اختیار کر گئی، ٹھیک ہے، کوئی اور شکل اختیار گئی، رات کو کچھ نظر آ گیا، سفید کپڑوں والا کوئی کھڑا ہوا تھا، ہو سکتا ہے یہ ابو جی کی روح آئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا. مطلب اتنا مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے، شریعت کی جو احکام ہے ہم نے ان کا مذاق بنایا ہوا ہے. اور انڈین موویز میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ انڈین تو کیا، پاکستانی موویز میں بھی اور جتنی بھی یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ سب یہی دکھا رہا ہے، روحیں بھٹک رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ مر گیا انسان، روح بھٹک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس لوگوں کو پریشان کرتی پھر رہی ہے، یا کسی کے لیے اچھائی والے کام کرتی پھر رہی ہے، آسانیاں کرتی پھر رہی ہے. روح کو کیا اختیار مل گیا؟ روح کو ایسا کوئی اختیار نہیں ملا. روح کو تو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی چھوڑا نہیں گیا. اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ روح ہی جانتی ہے. اس کو اب جو اچھی روح ہے، ٹھیک ہے، علیین میں اس کی جا کے رجسٹریشن کروائی جاتی ہے. فرشتے لے کے جاتے ہیں پہلے آسمان پر، ٹھیک ہے؟ آسمان دنیا پہ لے گئے، پہلا آسمان کھٹکھٹایا گیا، فرشتوں نے ڈور کھولا، خوشبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں نے آپس میں پوچھا کون ہے اتنی خوشبودار روح، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے جاتے جاتے اس کو جب تک اس کو رجسٹرڈ کروا لیا، پوری آسمان دنیا پہ اس کے چرچے ہو گئے کہ بہت اچھی روح تھی، خوشبو آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک بہت اچھا ماحول بن گیا. پھر واپس لایا جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ منکر نکیر آ جاتے ہیں. منکر نکیر پوچھتے ہیں رب کون ہے، ٹھیک ہے؟ ماں دینوں کا پوچھے جاتے ہیں، وہی سوال وہ پوچھے جاتے ہیں. اب یہاں پہ دوسری جو قسم کی روح ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے، اس کے معاملات بالکل برعکس ہیں. اب اس کو جو اس کی جو روح قبض کی جا رہی ہے، اس کے فرشتے بھی اچھے روپ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وہ ڈراؤنی شکل میں فرشتے آئے، اور انسان وہیں پہ گھبرا گیا. اب وہ نہیں چاہ رہا، وہ دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا ایسا انسان. اور اس کی روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کوئی کانٹوں والی کوئی جھاڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کھینچ کے بالکل مخمل کا کوئی ٹاٹ ہوگا یا مخمل کا کوئی کپڑا ہوگا، اور اس کو جب کھینچا جائے گا تو وہ ادھڑ ادھڑ کے وہاں سے جو ہے وہ کھینچ کے وہاں سے باہر آئے گی روح. اس طریقے سے روح کو قبض کیا جائے گا، ایک بدبودار ٹاٹ میں اس کو لپیٹا جائے گا. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسمانوں پر جب روح کو لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے، سجین میں اس کی رجسٹریشن ہوگی، وہیں سے ہی واپس کر دیا جائے گا اس روح کو، ٹھیک ہے؟ کہ سارے فرشتے آپس میں کیا کہیں گے، کس کی یہ روح ہے جو اس قدر جس سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو دار ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور واپس اس کو لا کے پٹکا جائے گا اس کی قبر میں، اور پھر اس کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے، منکر نکیر اس کے پاس بھی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک آپ کو کیا سمجھ میں آئی؟ نحنو سے کیا مراد ہے؟ نحنو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے. تو یہاں پہ ہم نے نحنو کو سمجھنے کے لیے اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کس پر نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ کس پر نازل کیا گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیسے بھجوایا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنانے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ فرشتے کو بھیجا. کیسے کہ رات سکھاتے تھے، اس کی پوری جو ہے وہ تفصیل، اس کی معنی، ٹھیک ہے، مفہوم، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے سکھائی گئی. یہ ساری چیزیں قرآن کریم کو حفظ کرنا، کیونکہ یہ سارا اللہ کا ذمہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آیات کو پڑھنے کے لیے جلدی کرتے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کو سکھانا، اس کے مفہوم سمجھنا، یہ سب کچھ ہمارے ہی ذمہ ہے.
اس کو یہ اس طرح سے اس مثال کو سمجھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی والد صاحب کسی انسان کے ہاتھ کوئی پیسے بھیجیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک چھوٹے بھائی کو بھیج دیں، بڑے بھائی کو پیسے دینے ہیں، اب چھوٹا بھائی جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا جا کے بڑے بھائی کو کہ یہ میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ یہی کہے گا نا کہ والد صاحب نے پیسے بھیجے ہیں، صحیح ہے۔ تو ہمیں یہاں سے اچھے سے سمجھ آ گیا، کوئی بھی ایسی کوئی بات ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے کرے گا تو یہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کریم میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا جو طریقہ کار اپنایا وہ بتایا، ٹھیک ہے، ساری امت کو یہ چیز پتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے مراد فرشتوں کی پوری ٹیم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو ہر ایک کام کے لیے سائن کیا ہوا ہے۔ موت کا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، ملک الموت، اسرائیل نام ثابت نہیں ہے، ہم یہ چیز ابھی دیکھ چکے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ جو وحی کے نزول کا جو سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے ثابت ہوتا ہے۔ جہاں بھی ناخنو کا صیغہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے ثابت ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تمثیل تحریف نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ہی بتا دی، ٹھیک ہے۔ ہم کا ورڈ یوز ہوا نا، سے زیادہ قریب ہے، اور یہ جو قرب ہے، ٹھیک ہے، یہ حصی نہیں ہے، یہ مانوی ہے۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ تو یہاں پہ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ہم نے یہ پڑھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ٹھیک ہے، جب کوئی سوال کرے میرا بندہ، ٹھیک ہے، انی فینی قریب، میرے بارے میں سوال کرے، فینی قریب، میں اس کے قریب ہوں، اجیب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، اس کی، کس کی، اس کی دعا کا، ٹھیک ہے، ایزا دعانا، جب وہ مجھ سے مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ کیا کرے، حکم مانے، لی مطلب میرا، ٹھیک ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ایمان لائے، وَلْيُؤْمِنُوا بی، یعنی کہ بی یہاں پہ وہ حرف جر ہے، صحیح ہے، مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یہ چیز ہم نے قرب کے کانٹیکس میں ہم نے اس آیت کو بھی دیکھ لیا، سیم اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 3، اس میں بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، نہیں ہم عبادت کرتے مگر اس لیے کہ وہ مقرب بنا دے ہمیں، ٹھیک ہے، یعنی قرب کا ایک درجہ ہے، زلفا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک درجہ۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اللہ تعالیٰ کا شہرک سے بھی قریب ہونے کا مطلب، ٹھیک ہے، یہ کفار مکہ کیا کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے ہم ان معبودوں کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کرتے، وہ ہمیں قریب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اس کانسیپٹ کو ریوائز کیا جا رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، آج نام بدل گئے ہیں معبودوں کے، آج کا معبود جو بنا دیا گیا ہے وہ گنج بخش ہے، ٹھیک ہے، غوث پاک ہے، داتا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ وہی کانسیپٹ ہے۔ عوام کا جو ایک کانسیپٹ مائنڈ میں چل رہا ہے وہ قرب والا کانسیپٹ ہے کہ یہ ہمیں قریب کرتے ہیں، قبر میں موجود جو انسان ہے وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، خود محنت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق نہیں چلنا، بس شارٹ کٹ ڈھونڈنے ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ جو شریعت میں وہ چیزیں جو ثابت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شارب سے قریب ہونے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مانوی قرب ہے۔ اب جو یہ شہرک پر، معاذ اللہ، ایسا کوئی اگر کہے کہ شہرک پر اللہ تعالیٰ کا ہونا، ٹھیک ہے، ایسی کوئی تمثیل کرتا ہے تو یہ درست لگتا ہے آپ کو؟ لاجیکلی بھی درست نہیں لگتا، اور پھر ہم یہاں پہ لاجکس پر چل بھی نہیں رہے، ہم تمثیل ایسی کوئی کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے تمام کائنات کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز ہم بڑی کنسنٹریشن سے پڑھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، ہم اپنی کنسنٹریشن لوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں کبھی کبھار پتہ بھی نہیں چلتا ہماری سوچ کہاں چلی گئی، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بہت گہری سوچ میں ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں ہم کیا سوچ رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ انسان ہے، انسان بس اتنا ہی نقص والا ہے کہ وہ اپنی سوچ پہ بھی قابو نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، اپنا سوچا ہوا بھی یاد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ نہیں آتی، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کے آخری حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا کیا، ہم نے کانسیپٹ کو ہی چینج کر دیا، ہم نے کہہ دیا اللہ ہر جگہ ہے، سب جگہ ہے،
ٹھیک ہے، تو اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا علم لیے ہوا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، کوئی چیز کوئی پتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہل نہیں رہا، کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر ہو نہیں رہا، اللہ کا علم کمال ہے، اللہ کی سماعت کمال ہے، اللہ کی بصارت کمال ہے، اللہ پورا کامل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہ جو سورہ قاف کی آیت ابھی ہم نے دیکھی ہے شہر والی، ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے پاس پہ نکال سکتے ہیں، اور اس کو آپ آیت نمبر 16 سے دیکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو پوری جو ہے پوری ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کی۔ اب جب آیت نمبر 16 پہ آئیں گے تو اس سے پچھلی آیت سے، ٹھیک ہے، پچھلی آیت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا آگے اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ شہرگ اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، کہیں پہ رگ جہاں کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے پھر فرمایا جا رہا ہے، پھر سے وہی بات کہ فرشتوں کو جو کام اسائن کیا گیا ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے، دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کون بیٹھا ہے دائیں بائیں؟ کون بتائے گا؟ دو کاتب موجود ہیں، ٹھیک ہے، دو کاتب موجود ہیں، کیا لکھتے ہیں وہ؟ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، کرام کاتبین، بالکل، یہ فرشتے آپ کی ایک ایک، آپ کی اور میری ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی اسٹرکٹ نگرانی ہے، قرآن کریم میں بتا دیا گیا، پھر بھی ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ایسے ہی سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں، یعنی نافرمانیوں کی انسان انتہا کیے چلا جا رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، میری عزت بھی قائم ہے، ٹھیک ہے، میرا مقام بھی قائم ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا، الحمدللہ ہم نے اس کو سمجھ لیا بہت اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پہ ہم آگے کچھ احادیث کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر قسم کے فتنے کو اچھے طریقے سے پہلے ہی سمجھ جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ہے، اس کو بھی کافی زیادہ کنفیوز کیا جاتا ہے، حدیث ہے جو بخاری میں 6227 کے ریفرنس سے موجود ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صورت کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کنفیوژن جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اس کنفیوژن کو بڑھنے اور پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ آدم، خلق فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا آدم، آدم کو، علی صورتہ، اپنی صورت پر، طولہ ستونا، ان کی لمبائی، ٹھیک ہے، ذراعن 70 ہاتھ تھی، فلما، پھر جب، خلقہ، اس نے پیدا کیا، قال، فرمایا، اذهب، جاؤ، فسلم، پس سلام کرو، علی اولئک، اس نفری کو سلام کرو، ٹھیک ہے، اولئک النفری، اس نفری کو سلام کرو، من ملائکتی، یعنی جو ملائکہ میں سے ہیں، جلوسن، بیٹھے ہوئے ہیں، فاستمع، غور سے سنو، ما یحیونک، جو تہیہ کر رہے ہیں، فإنہا تحیتک، وہ جو تہیہ کر رہے ہیں تمہارا، وتحیتہ، وہ تمہارا بھی تہیہ ہے، ذریاتک، اور تمہاری اولاد کا بھی، فقال، تو فرمایا، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے، السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے، علیکم یعنی تم سب پر سلامتی ہو، تمام لوگوں کا صیغہ کم ہے، ٹھیک ہے، فقالو، تو انہوں نے کہا، السلام علیکہ،
اب ایک کی بات ہو رہی ہے تو کا والی ضمیر آ گئی، اٹیچ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکہ یعنی تم پر بھی سلامتی ہو، واحد کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. فزادوہ یعنی زیادہ رحمت ہو، ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے فرمایا جا رہا ہے فزادوہ ورحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت کو یہاں پہ فرشتوں کی، تو فرشتوں نے کر دیا زیادہ اللہ کی رحمت نے، ٹھیک ہے. کیا تھا پہلے جو تھا کلام، وہ کیا تھا السلام علیکم، اور پھر جو جواب ملا وہ کیا تھا السلام علیکہ ورحمت اللہ فزادوہ، یعنی یہ جو رحمت اللہ کا ورڈ ہے یہ زیادہ ہو گیا. فکلو پس ہر وہ، من یدخل الجنہ جو داخل ہوگا جنت میں، علی صورتا وہ کس کی، وہ صورت پر ہوگا، آدم آدم کی صورت پر. فلم اس کے بعد یزل یزل الخلق، خلق ٹھیک ہے، یعنی خلقت کا ینقضو کم ہو گیا، قد کم ہو گیا، بعدا اس کے بعد، حتی لانا اور اب تک ایسا ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں با محاورہ بھی پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے. ابو ہریرہ کی روایت پڑھی ابھی ہم نے، اس میں کیا فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا گیا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، ٹھیک ہے. صورت ہو، ان کا قد جو تھا وہ 60 ہاتھ تھا. ان کو تخلیق فرما لیا تو فرمایا کہ جائیں، ٹھیک ہے. اذهب جاؤ، حکم یا یہ سنٹینس ہے، یعنی سامنے والی جو جماعت ہے اس کو سلام کہے، اور فرشتوں کی جو جماعت ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح وہ آپ کو سلام کہے، اسے غور سے سنو، ٹھیک ہے. وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ، انہوں نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے. جواب سنتے ہیں کہ السلام علیکہ ورحمت اللہ، یعنی زیادہ کر دیا، ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا یہاں، ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اور انہی کی قامت، یعنی کہ جو قد کاٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت اونچا تھا، ٹھیک ہے. تو جو بتایا جا رہا ہے وہ 60 کا صیغہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 60 ہاتھ. تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، خلقت کا جو ایک سائز یا قد کہتے ہیں وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں جو تذکرہ ہے جس کو ہم لوگ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یا ڈسکس کریں گے وہ ہے چہرے کا، ٹھیک ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی صورت کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنی صورت پر پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ یہ سوال جو ہے یہی اٹھتا ہے جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور پھر یہ بھی کہ جب انسان جنت میں جائیں گے تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سوال یہی اٹھتا ہے تو کیا سب اللہ تعالیٰ کی صورت پر داخل ہوں گے، یہی بتایا جا رہا ہے نا، اعلیٰ صورت ہی یعنی اپنی صورت پر. اب تذکرہ صورت کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ورڈ یہاں پہ استعمال نہیں کیا گیا. تو کنفیوژن جو ہے یہی بنتی ہے، اور اسی چیز پر لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اب صورت کے 2 معنی ہیں، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو یا تو ان کی اپنی صورت پر پیدا کیا گیا یعنی آدم علیہ السلام کی صورت، یا پھر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صورت پر پیدا کیا گیا. یہ 2 چیزیں ہیں نا، یعنی دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی لاجک ہے، آدم علیہ السلام کی جو صورت پر پیدا کرنا وہ زیادہ عزت دینا ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی صورت پر پیدا کرنا آدم علیہ السلام کو زیادہ عزت دے گا. کیا جواب آتا ہے آپ کے مائنڈ میں؟ ایک چیز تو یہ کہ صورت کا جو لفظ ہے وہ صرف چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر پوری ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم ایک مثال دنیاوی لے سکتے ہیں، ہم کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اس وقت گھر کی کیا صورتحال ہے، کوئی مریض ہے تو اس سے بھی پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے. اس سے معنی یہ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ اوور آل پوری ایک سچویشن، ٹھیک ہے، یعنی کلیکٹیولی پورا ایک مین اس کا نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، میننگ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے، یہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ یہ جو صورت کے الفاظ ہیں اگر تو اس کو مقید کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا، ہم چہرے کے ساتھ باؤنڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوگا اگر جنرلی ہم صورت کا ورڈ کا اطلاق کریں گے
تو پھر یہ دو چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی، وہ ہوگی ایک اوور آل پوری سچویشن، ذات بھی اور صفات بھی، ٹھیک ہے۔ اس میں اب یہاں پہ اس کو ایسے اس کی تعویل کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اہل علم نے اس کی جو تعویل کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ظاہر میں جو ہے وہ صورت جو ہے وہ کیا ہے، علامت ہے کس کی، ذات کی بھی اور صفات کی۔ اس سے مراد صرف چہرہ نہیں لیا جا سکتا، اس کی دلیل ہم لیتے ہیں قرآن کریم کی ایک صورت ہے روم، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیلا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے جو نہیں بدلتی، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ فطرت بدل جاتی ہے، کیا اس سے آپ کو مائنڈ میں آتا ہے کہ فطرت بدل جاتی ہے؟ کیا فطرت بدلتی ہے؟ بالکل، ماشاء اللہ۔ جب میں یہ دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے کانسیپٹس کافی کلیئر ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ فطرت نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو فطرت ہمیشہ سالم رہتی ہے، نہیں بدلتی۔ ہاں، فطرت خراب ہو جاتی ہے، کیسے خراب ہو جاتی ہے؟ اس پہ شک و شبہات کی جو ہے وہ رنگ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس پر ڈیزائرز لگ جاتی ہیں اور زنگ آلود ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فطرت کو یہ سب چیزیں، یہ ڈیزائرز، یہ دنیاوی خوشیاں، شکوک، یہ ساری چیزیں فطرت کو دبا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دبا دیتی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی ہے انسان کو، انسان دوبارہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کے وہ سارے رنگ زنگ اس کے ڈیزائرز کے وہ ہٹ جاتے ہیں، فطرت واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اہل علم نے جو اس کو سوالو کیا ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ تمثیل کے بغیر، اب اس کو سمجھیے گا کہ تمثیل نہیں کرنی، اور لیکن اس کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی سماعت دے دی، اللہ نے آدم کو بصارت دے دی۔ اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی خوبصورت بنایا۔ اللہ کو جھوٹ بولنا نہیں پسند، ٹھیک ہے، گناہ ملتا ہے نا جھوٹ بولنے پہ، تو اللہ نے آدم کی فطرت میں رکھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ بولنے کو وہ ناپسندیدہ کہے گا۔ اچھا، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، کوئی کتنا ہی جھوٹا ہو اس کے اندر یہ خود بد رہتی ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کیسے سدھاروں۔ اب وہ کوشش میں بھی لگا رہتا ہے اور اپنے آپ سے وعدہ بھی کرتا ہے آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، انسان نہیں پسند کرتا کہ وہ جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، وہ ریاکاری کرے، وہ جھوٹ بولے۔ تو اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی ایسا ہی بنایا کہ وہ نہ تو ظلم کر سکتا ہے، وہ ظلم کو دیکھ کے برا محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نرمی کو پسند کرنے والے، حدیثوں سے ثابت ہے نا یہ ساری صفات، کہیں پہ قرآن کریم میں، کہیں پہ حدیث میں، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ والی صفت دی، وہ نرم مزاج ہے۔ تو یہاں پہ جو صورت ہے، ٹھیک ہے، اس سے صورت سے مراد صرف یہ چہرے کے لیے باؤنڈ نہیں ہے، بلکہ صورت میں ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، صورت سے مراد صفات بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، بالکل اپنی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نہیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کو سیکھا کہ صورت کے لفظ سے تمثیل نہیں ہوتی کہ ہم اسے ایبسلیوٹلی جو ہے ایبسلیوٹ فیکٹر کی طرف لے جائیں، اس میں تمثیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ کہنے سے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ الودود ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی تو محبت کرنا رکھا ہے نا، تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ذات پر بھی اطلاق ہو رکھا ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اور بھی بہت مثالیں اس کی لی جا سکتی ہیں، انسان بھی کہہ رہا ہوتا ہے نا، جیسے اللہ نے چاند کو بنایا تو کبھی کبھار کوئی اپنا کوئی شاعر ہوگا اپنے شعر میں وہ اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ تو چاند جیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاند تو نہیں بن جائے گی نا، تو یہ ایک صرف ایک مثال ہو جائے گی۔ تو چاند سے ہم ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، چاند کی چمک سے۔ یہ والا ٹاپک یہاں تک کلیئر ہے نا آپ کو، آدم علیہ السلام کی صورت والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے، اب اس کو ایز اٹ از ہی لینا ہے۔ ایک اور بھی ہمارے پاس حدیث آ جاتی ہے جو یہ بھی ابو ہریرہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قاتلا، جب تم لڑائی کرو، احدکم، تم میں سے کوئی، ٹھیک ہے، احدکم سب کے لیے ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جب لڑائی کرے، اخاہ، اپنے بھائی کے ساتھ، فل یجتنب، تو چہرے پر، ٹھیک ہے، تو مت مارنا، الوجہ،
الوجہ بلکہ، ٹھیک ہے، تو چہرے پر مت مارنا. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، خلق آدم، اللہ نے آدم کو تخلیق کی، آدم کی، علی صورت ہی، اپنی صورت پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ دو ہمارے پاس ایسے ریفرنسز آئے جس میں یہ چیز واقعتاً بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اور اپنی صورت پر پیدا کرنے سے مراد کیا لیا جاتا ہے وہ ہم نے بہت اچھے سے اسٹڈی کر لیا. آگے ہم ایک اور حدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں اس کا ریفرنس ہے 3246. اولو زمرتن، پہلا گروہ، تدخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہوں گے، علی صورت القمری، وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، لیلۃ البدر، جیسے کہ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہی کی اسی کی صورت پر ہوں گے. والذین علی آثارہم، اور ان کے جو آثار ہوں گے، کاشدی، ان کے جو اعضاء ہوں گے، اعضاء پر آثار ہوں گے، کوکبی اضاءتن، یعنی وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. کوکب ستارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. قلوبہم، اور ان کے دل، علی قلبی، دل جو ہوں گے وہ علی قلبی رجل واحد، ایک ہی انسان کے دل جیسے ہو جائیں گے. کیسے؟ لا اختلاف بینہم ولا تباغضا، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہوگا ان کے درمیان، کوئی بغض نہیں ہوگا. لکل امرئ منہم زوجتان، ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ دو بیویاں نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، پہلی بیوی کی سختی ہے، تو دو بیویاں وہاں پہ ان کو مل جائیں گی، وہ پریشانی والی بات نہیں ہے. کلو واحدتی، ہر ایک کی منہما یوری مخن ساکہا من ورائی لحمہا من الحسن، یعنی ان کے حسن کی تعریف کی جا رہی ہے. کیسی ہوگی وہ؟ ہر ایک کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا. یسبحون اللہ، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے. بکرتم و عشیہ، صبح و شام. لا یسکمون، لا یم تختون ولا یبسقون، ٹھیک ہے. ان میں ساری ان کی جو خرابیاں ہیں وہ بیان کی کہ یہ سب نہیں ہوں گی. کیا نہیں ہوگی؟ کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی نزلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تھوک نہیں ہوگی. آنیتہم الذھب والفضۃ، اور پھر کیا ہوگا؟ سونے چاندی کے برتن ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ جو بیان کیا گیا کہ انسان جنت میں کیسے داخل ہوگا. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ کیسے آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا. اور پھر پہلا جو گروہ ہے اس کا تذکرہ ہے 14ویں کے چاند جیسی خوبصورتی ہوگی. جیسے 14ویں کا چاند نظر نہیں ہٹتی پہلی بار میں، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، نیچرل ہے کہ سب کو ہی اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو آثار اعضاء ہوں گے وہ بتایا گیا کہ ستاروں کی طرح ہوں گے، یعنی چمکدار بالکل. دل پاک صاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے انسان کو نہیں داخل کر دے گا جیسے وہ ابھی ہے. ٹھیک ہے، کوشش تو کر رہا ہوتا ہے نا ہر انسان، لیکن پھر بھی کوئی اختلاف، کوئی بغض دل میں رہ گیا، ٹھیک ہے، سب صاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 70 ہاتھ اور کہیں پہ 60 ہاتھ کا جو تذکرہ ہے، ایک ہائٹ والا بنایا آدم علیہ السلام کو. تو کیا ہوگا؟ سب جوانی میں جائیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی بوڑھے ہو گئے، بوڑھا تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جنت میں، لیکن وہ بوڑھا جوان ہو کے جائے گا. اب کیا ہوگا؟ سب کچھ ایسے ہی ہوگا، پورا جسم ایسے ہی ہوگا، ناک کان ہاتھ سب ہوں گے، شرمگاہیں ہوں گی. لیکن کیا ہوگا؟ سٹول پاس نہیں کرے گا، ناک میں کوئی غلاظت نہیں ہوگی، بلغم، تھوک، ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا کی نجاستیں ہیں، جنت میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ سوچ ہی انسان کو بہت حشاش بشاش کر دیتی ہے. یہ جو سورج چاند ستارے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کہنے سے کیا انسان سورج چاند ستارے بن جائے گا؟ نہیں نا، تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ ٹائم ہو گیا، چلے. اچھا، اب کل کی ہمارے پاس کلاس ہے جو اس کورس کی آخری کلاس ہوگی ہوپ فلی انشاءاللہ. کل کی کلاس میں ہم نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے نزول کے بارے میں، جس کو ہم پارشلی پڑھ چکے ہیں. مزید تھوڑا سا پڑھتے ہوئے آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ صفات بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں ہم مزید قرآن کریم سے اس چیز کو ویریفائی کریں گے. اللہ نے اپنے چہرے کو اگر بتایا ہے، قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن کو ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی، اس پر بات کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں،
اس پر انشاءاللہ کل ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہمیں علم دیا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھنے کی، اس کو حفظ کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔